جو ویسٹرن ورلڈ میں کون سی ایسی بزنس اپرچونٹیز ہیں جن کو ہم حلال بزنس کہہ سکتے ہیں، جن کے ساتھ ہمارے لوگ رزق حلال کما سکیں، بغیر بیئر بیچے، بغیر، اب گیس اسٹیشن ہے اس میں آپ کو لوٹو بھی رکھنی پڑتی ہے، لوٹو حلال ہے یا حرام، بیئر بیچنی پڑتی ہے، اگر بیئر بیچ رہے ہیں مجبوراً تو کیا وہ حلال بزنس کہلائے گا؟ کیونکہ محنت تو وہ کر رہا ہے، انویسٹمنٹ بھی اس نے کی ہے. تو کون سی ایسی اپرچونٹیز ہیں آپ کے خیال میں جن کو پیورلی ہم حلال اپرچونٹیز کہہ سکتے ہیں؟ اس میں اسپیسیفک جو ہے کسی ایک بزنس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ بس یہ بزنس حلال ہے. ظاہر ہے کہ غیر مسلم ملک ہے، ویسٹرن ورلڈ ہے، یہاں پر جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ گیس اسٹیشن کھولے گا تو بیئر بیچنی پڑے گی، لاٹو لگانی پڑے گی، اسی طریقے سے اور بہت سے ایسے، ہاں جو بالکل صراحتاً ایسے بزنس جس کے اندر کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، مطلب کہ پورے الکوہل کا سٹور بنا لیا، الکوہل ہی بیچے، اس میں تو گنجائش ہی نہیں ہے بالکل. لیکن آپ سپر مارکیٹ اگر بنائیں گے تو سپر مارکیٹ میں آپ کو ایک خانہ الکوہل کا بھی رکھنا پڑے گا، اسی طریقے سے اس کے اندر لاٹو بھی رکھنی پڑے گی. تو ایسی چیزیں، اس کا یہ کہ شریعت نے ہر چیز کا کرائٹیریا دے دیا ہے کہ اگر آپ یہ بزنس کھولنا چاہتے ہیں، اب اس کے اندر ایسا سٹف اگر موجود ہے تو جو پورا بزنس اس پہ بیس نہیں کرتا، بزنس کے اندر بہت سی، جیسے سپر مارکیٹ ہے، سپر مارکیٹ میں بہت سی چیز موجود ہے، حلال سٹف موجود ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے بیئر بھی موجود ہے ایک طرف. تو اگر وہ بیئر کا بھی ایک خانہ موجود ہے تو سپر مارکیٹ آپ کھول سکتے ہیں، اور بیئر جو اس کے اندر موجود ہے اس کی جو آمدنی آئے اس کو آپ جو ہے وہ استعمال نہ کریں، اس کو مائنس رکھیں، بغیر ثواب کی نیت کے وہ محتاج و غریبوں میں بانٹ دیں، باقی جو آمدنی وہ آپ کے لیے حلال ہے. اس طریقے سے آپ جو بزنس کر سکتے ہیں، اور یہی وہ پریکٹیکل ہے. باقی تھیوریز ہیں. ایک آدمی یہ کہ میں ایسا بزنس کھولوں کہ جس کے اندر نہ شراب ہوگا، نہ لٹ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، سگریٹ بھی نہیں ہوگا، تو بے شک بالکل کھولتے ہیں لوگ، اور اللہ نے روزی رکھی تو ملتی بھی ہے، لیکن وہ کوئی آسان نہیں ہے، وہ ٹف لائف ہوتی ہے اس کی، اور بہت سی مشکلات کا اس کو سامنا ہوتا ہے. پریکٹیکل یہی ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ یار لاٹو کی وجہ سے لوگ یہاں پہ یہ سوڈا لینے آتے تھے، یہ بیئر کی وجہ سے تو آتے ہیں، لیکن اور اسٹف بھی لے جاتے ہیں. تو بہت سی چیز، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم ایک عیسائی ملک کے اندر ہیں، اور عیسائی ملک کے اندر شراب بک رہی ہے، اور شراب عیسائی مذہب کے اندر حلال ہے، عیسائی مذہب کے اندر شراب حلال ہے، لہذا وہ اپنے طور پہ تو حلال لینے آتے ہیں، لیکن ہمارے مذہب میں حرام ہے، چونکہ اب ہم اس کو بیچنے سے اوائڈ کرتے ہیں. لیکن اگر اوائڈ کر جائیں تو آپ کو کسٹمر کہاں سے ملے گا؟ اور سارے مسلم کسٹمر تو ہے نہیں کہ صرف مسلم کسٹمر آپ کے پاس ہیں. تو پھر اس کا شریعت نے حل نکال رکھا ہے کہ آپ جو وہ آمدنی جو لاٹو کی ہے اور جو شراب کی ہے اس کو مائنس کر دیں، اور بغیر ثواب کی نیت کے غریبوں کو دے دیں، باقی جو آمدنی ساری آئے گی وہ آپ کے لیے حلال ہے. ایک ہمارے ساتھ کالر ہیں، لیکن کالر ذرا ایک منٹ ہمارے ساتھ رہی گا. میں ایک سپلیمنٹری کوشچن ذہن میں آیا مفتی صاحب سے. مفتی صاحب، آپ نے فرمایا کہ وہ جو فار ایگزامپل لاٹو کی یا شراب کی آمدنی ہے وہ غریبوں میں، مستحقوں میں بانٹ دیں. کیا اس آمدنی کو ہم کرایہ دینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ اچھا سوال کیا آپ نے، لیکن نہیں خود نہیں کھا سکتے، خود تو ڈیفینیٹلی نہیں کھا سکتے، کرائے کے لیے دے دیں یا کوئی اور ٹیکسز دینے کے لیے اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں، اس میں ایسا ہے کہ وہ کرائے کے لیے نہیں دے سکتے. آپ کوئی جائز نفع نہیں اٹھا سکتے، جائز نفع نہیں اٹھا سکتے. لیکن یہ آپ نے اچھا سوال کیا کہ ٹیکس میں دے سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے. اچھا، دے سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے، کیونکہ ٹیکس جو ہے نا، انکم ٹیکس، چونکہ ہمارے دین اسلام کے نقطہ نظر سے انکم ٹیکس بھی قابل سوال ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی آپ کو پتا ہے کہ شریعت کا مطلب نظر اور ہے، اور انکم ٹیکس جو انکم کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ اسلامی نقطہ نظر سے ظاہر ہے کہ وہ معتبر نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں یہاں کا لا آف لینڈ جو ہے وہ آپ کے اوپر اس کو لاگو کرتا ہے، لیکن اب آپ کو دینا ہے. اگر نہیں دیا تو ظاہر ہے کہ آپ کی عزت مال جان کو خطرات پیدا ہوتے ہیں. اس لیے تو وہ اگر آمدنی ٹیکس کے اگر کسی اندر دے دی تو اس کے اندر وہ ٹیکس میں ادا کر کے وہ گنجائش ہے. یہ تو بہت اچھا آپ نے نقطہ بتا دیا. کار اگر خریدی ہوئی ہے اسٹور اونر نے، کار کی پیمنٹ اسے کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ بھی اچھا سوال. کار کی نہیں کر سکتے، کیونکہ بالکل کار جو ایک جائز سٹف ہے اور جائز بینیفٹ لے رہے ہیں، لیکن وہاں کو انکم ٹیکس جو ہے وہ آپ کے اوپر ظالمانہ لگ گیا، وہ ظالمانہ لگ گیا ہوا ہے کہ زبردستی آپ پر لگ گیا. تو اب اسلامی نقطہ نظر سے اگر آپ نے وہ اس کو پے کر دیا تو اس سے جو ہے وہ آپ کی جو ہے چھٹکارا ہو جائے گا اور وہاں گنجائش نکل آئے گی. لیکن اس کو بھی عادت نہیں بنانا چاہیے، لیکن یہ کہ وہ ادا ہو جائے گا اور وہ اس کی گنجائش